الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو حدیث میں نے آپ سے تلاوت کی اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ان کا حکم دیا جا رہا ہے، آپشن نہیں ہے، سکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے کیا؟ حب نبیکم، اپنے نبی یعنی کہ آپ اس کی محبت سکھاؤ. اور ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کتنی ہے. محبت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ٹکراؤ آئے گا نا درمیان میں. ایک ایسی چیز جو آپ کو پسند ہے لیکن شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے، جب یہ چیز آئے گی تو پھر پتہ لگے گا جی آپ کو واقعی محبت ہے کہ نہیں ہے. ویسے نہیں پتہ لگے گا، تو اس سے پتہ لگتا ہے. پہلی چیز کیا بتائی کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسری چیز کیا؟ وحب اہل بیتی ہی، کہ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا کیا؟ وقراءۃ القرآن، کہ قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ. تو آپ سب کی محبت اور قرآن کو پڑھنا یہ کسی درجے میں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، پھر بھی موجود ہے. ہم آپ لوگ روشی پڑھتے ہیں اور آپ کو لوگ مل جائیں گے اس کے علاوہ بھی. عموماً جنرلی آپ سب کی محبت اور قرآن مجید کو پڑھنا یہ سکھایا جاتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ ان سے کیا، ان سے محبت کیا چیز ہے، اہل بیت کون ہے. تو اسی کے متعلق آج کی مجلس ہے اس میں چند احادیث میں ذکر کروں گا، تو اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے کتنی محبت تھی. حضرت ام فضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے رات میں بڑا عجیب خواب دیکھا. تو آپ نے فرمایا بتاؤ آپ نے کیا دیکھا؟ تو فرمانے لگی کہ نہایت پریشان کن خواب ہے. تو آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کہ کیا دیکھا آپ نے؟ تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے، آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا ایک کاٹ دیا گیا ہے اور اسے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے. یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بیٹے کو جنم دیں گی اور وہ آپ کی گود میں آئے گا. ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب جنم دیا تو جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی وہ میری گود میں آیا. اور پھر ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں رکھ دیا. یہ اس خواب کی تعبیر تھی. ام فضل بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون ہیں، یہ حضرت ابن عباس حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر اولاد جو ہے انہی سے پیدا ہوئی. اور ان کی جو بہن ہیں ام المومنین ہیں سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ. اور ایک قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت جو ہے وہ یہی خاتون ہی تھیں. حضرت زبیر بن بکار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان سن 4 ہجری کو ہوئی. یہاں پہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ سنت جو ہے وہ نکلتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کیا کیا کرنا چاہیے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ
حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کرے، تو اس کی وجہ سے اس بچے کو صبیان یعنی کہ ایک بیماری کا نام ہے کہ جس میں بچہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، وہ نہیں لگے گی۔ تو جب بھی کسی کے ہاں بھی اولاد ہو تو یہ سنت ہے کہ ہم اس کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت کریں جب بھی بچہ پیدا ہو۔ اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ اس کی تہنیک کرنی چاہیے۔ تہنیک بولتے ہیں کہ آپ کھجور یا کوئی میٹھی چیز کو چبا کے تو بچے کے منہ میں رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دھن مبارک میں کھجور چبا کر تہنیک فرمائی، نے کھجور کو چبایا اپنے منہ میں اور ان کے منہ میں رکھ دیا، اور اس کے بعد اپنا لاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت تہنیک کے لیے جو ہے وہ یہ کھجور جو ہے وہ چبا دیں یا شہد، اور نام بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ برکت کے لیے ہوتا ہے نا۔ اب یہاں پہ اندازہ کریں کہ آپ رسول اللہ خود تہنیک بھی کی اور اپنا لاب دہن بھی جو ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر، کیا وہ ذات ہوں گی۔ حضرت مکرمہ سے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پہلے بیٹے حسن کی پیدائش ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام حسن رکھا۔ پھر جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نام حسین رکھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دو بچے پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خود رکھے، حسن اور پھر حسین۔ اور حضرت عمران بن سلمان رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ حسن اور حسین یہ جو نام ہے وہ اہل جنت کے نام ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں کسی نے ایسا نام پہلے کسی بچے کا نہیں رکھا، تو یہ نام جو ہے وہ یونیک ہیں، واحد ہیں، جو پہلی بار جو ہے آپ نے رکھے اور اپنے نواسوں کے رکھے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ عموماً جب بچہ پیدا ہو تو پہلے اس کو اذان دیں کان میں، پھر اقامت کریں، اس کے بعد تہنیک کریں، 3 کام ہو گئے۔ پھر جب 7واں دن آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ عقیقہ کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے بال اس دن کاٹیں تمام سر کے، اور بالوں کے وزن کے مطابق جو چاندی ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے والد حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حسن، حسین اور ام کلثوم ان کی بہن تھی، حضرت حسن، حضرت حسین اور ام کلثوم کے بالوں کا وزن کیا اور ان کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے نام پر صدقہ کی، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقے میں 2 دمبے ذبح کیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو نصف دھڑ تھا، اوپر والا نصف حصہ، وہ آنسو میں مشابہ تھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام تھا حضرت حسین۔ تو حضرت حسن کا جو اوپر والا نصف دھڑ تھا وہ آنسو سے مشابہ تھا، اور حضرت حسین کا جو نیچے والا دھڑ تھا نصف دھڑ وہ آنسو سے مشابہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہر خاتون کے بیٹوں کی نسبت اس کے والد طرف کی جاتی ہے۔ ہر خاتون کے بیٹوں کی نسبت، آپ دیکھیں آپ کے بیٹے کی نسبت آپ کی طرف کی جائے گی، محمد عبد الرحمن بن امجد، محمد عبید اللہ بن امجد یا محمد بن فہد، اس طریقے سے۔ تو ہمیشہ بچے کی نام کی نسبت اس کے والد سے کی جاتی ہے، جبکہ آپ نے فرمایا کہ سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ ان کی اولاد جو ہے میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ میں ہی ان کا نسب ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں، ان کی واحد جو خاتون ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، ان کی نسل جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ چلی ہے، ان کی نسل جو ہے وہ ماں کی طرف سے جو ہے وہ چلی ہے، اور اس لیے جو بھی ان کے اولاد میں آتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، تو یہ ان کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے آگے چلتی ہے، یہاں تک چلتی ہے، ان کو سادات یا سید بولا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی کی اور بھی شادیاں تھیں اس کے علاوہ، تو ان سے جو اولاد ہوئی ہے یا ان سے جو اولاد چلی ہے ان کو ہم علوی کہتے ہیں۔ تو سید سادات جو ہیں بیسیکلی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے جو آگے سلسلہ چلا ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ام کلثوم اور پھر آگے،
یہ ان وہ اولاد ہے۔ تو اس سے آپ لوگوں کو اہل بیت پاک کا بھی علم ہو گیا کہ وہ کون لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین سے آپ جو ہے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ آگے سنیے گا جو حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ وسلم جو ہے وہ کتنی محبت کیا کرتے تھے اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ۔ حضرت یعلا العامری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین سے بھی محبت کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ اہل بیت پاک کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی، جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اس کو نبی سے محبت ہوگی، جس کو نبی سے محبت ہوگی تو اس کو اہل بیت پاک سے محبت ہوگی، ان سے جڑے جو لوگ ہیں ان سے محبت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مبارک پر سوار دیکھا تو کہا کہ اے حسین آپ کتنی اچھی سواری ہے، کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ یہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آسمان کندھوں پہ سوار ہیں، تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ حسین آپ کی کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں ٹانگوں کے بل چل رہے تھے، یعنی کہ جس طرح ہم گھوڑا بن کے چلتے ہیں نا، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چل رہے تھے، اور ان کے اوپر کمر مبارک کے اوپر حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سوار تھے۔ تو آپ ان دونوں کو فرما رہے تھے کہ تمہاری سواری کیسی زبردست ہے اور تم دونوں بھی کیا زبردست سوار ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح بچوں سے کھیلا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کی کمر کے اوپر سوار ہو گئے، اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو انہیں آہستہ سے اتارا، پھر جب دوسرا سجدہ کیا تو دونوں بچے پھر آپ کی کمر پہ سوار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دیکھیں کتنا پیار ہے یہ بچوں سے، چھوٹے بچوں سے، کہ ڈانٹا نہیں ان کو۔ آج تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، بچہ سامنے تو آ جائے ذرا، گھر والوں کو بھی خیر نہیں ہوتی اور بچے کی بھی خیر نہیں ہوتی۔ ویسے نماز میں ہمارا دھیان نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کی طرف، ہاں کوئی بچہ آ جائے تو غصہ بہت آتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ خراب کر دی ہے، حالانکہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ حسن حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں کہ ہم نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ گئے تھے۔ ابھی ہم راستے میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز سنی۔ وہ دونوں اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کے پاس تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تیزی سے پہنچے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرماتے سنا، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے۔ ان دنوں پانی کی قلت تھی اور لوگوں کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ تو ہر ایک نے کجاؤں سے لٹکے مشکیزوں کو دیکھا کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں، تو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پایا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک بچہ مجھے دیں۔ سیدہ نے ان کو ایک کو پردے کے نیچے سے دے دیا۔ وہ سخت پیاس کی وجہ سے رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں داخل کر دی، اور وہ اس کو چوسنے لگا یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ گئی، جس کی وجہ سے اسے سکون آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس بچے کی رونے کی آواز نہیں سنی۔ پھر ابھی دوسرا بچہ بھی رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بچہ بھی مجھے دے دیں۔
تو سیدہ فاطمہ نے دوسرا بچہ بھی آپ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا جیسے پہلے کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈال دی، اور بچہ ان کی زبان چوستا رہا یہاں تک کہ وہ اس کی پیاس ختم ہو گئی اور وہ چپ کر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، جب چوتھی رکعت کے سجدے میں تھے تو اس دوران حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں آئے اور آپ کی مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اللہ اکبر، ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آگے فرمایا، اے لوگو، اب یہ سننے والی بات ہے، غور سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ حدیث ہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، میں نے تو پہلی بار ان کو پڑھا، مطالعہ کیا، اور مجھے بہت ان کا جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ وہ باتیں لگیں جو عموماً جن کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ان دنوں میں ہم زیادہ تذکرہ سنتے ہیں کہ شہید کیسے کیا گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ان کی محبت جس کا حکم دیا گیا وہ بھی تو ہونی چاہیے ہمارے دل میں، اصل چیز تو وہ ہے۔ تو جب ہم احادیث یہ پڑھ دیں گے، جیسے پتہ جب کسی کی جب احادیث آئیں گی اور وہ اس میں ان کی فضیلت آئے گی تو آٹومیٹکلی دل کے اندر محبت بڑھے گی۔ اب آگے اگلے جملے ذرا سنیے گا، اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت حسن کو ایک کندھے پہ بٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے کندھے پہ حضرت حسین کو بٹھا لیا اور صحابہ کرام کو متوجہ ہوئے، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، صحابہ کرام کو متوجہ ہوئے، فرمایا، اے لوگو، میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہترین ہے، یعنی کہ پورے تمام لوگوں میں جن کے نانا سب سے بہترین ہے، جن کی نانی سب سے بہترین ہے، ان سے بہترین کسی کا کوئی نانا نہیں ہے، کسی کا کوئی جو ہے نانی بہترین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اپنے چچا اور پھپھی کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں میں بہترین ہیں۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اپنی ماں اور باپ کے اعتبار سے سب لوگوں میں سے بہترین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے پھر ان رشتوں کے نام گنوائے۔ اللہ اکبر۔ ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول سے بہترین تو کوئی ہستی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی نانی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی والدہ جو ہیں وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، شہید بیٹی ہیں، دخت جگر ہیں، اور ان کے والد حضرت علی ابن طالب ہیں، ان کے چچا جعفر ابن طالب ہیں، جعفر ابن ابی طالب ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ ہیں، اور ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے اگلی بات سنیں، ان کے نانا اور نانی بھی جنت میں ہوں گے، ان کے والد اور والدہ بھی جنت میں ہوں گے، ان کے چچا اور پھوپھی بھی جنت میں ہوں گے، ان کی خالائیں اور ماموں بھی جنت میں ہوں گے، اور دونوں حسن حسین بھی جنت میں ہوں گے۔ جو شخص ان دونوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ ظاہر سی بات، جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی محبت آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے، تو ہم ان کا تذکرہ بھی جو ہے وہ کرتے رہیں، خالی ان دنوں میں نہیں، سال میں بھی کریں باقی۔ آخری بات کرتے ہیں اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں کوئی چیز لپیٹے ہوئے تھے، آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی اور کوئی چیز جو ہے وہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنا کام کیا، جب میرا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے چادر میں کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو ہٹا دیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک سائڈ پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور دونوں آپس میں چمٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں
اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں اور ایک شخص سے محبت فرمائیں جو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ عرض کرتے ہیں، اللہ ہم یہاں موجود ہیں، بے شک آپ بھی یہاں موجود ہیں، ہم بھی جو ہیں وہ ان دونوں ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے مالک آپ بھی سچے ہیں، آپ کے حبیب بھی سچے ہیں، آپ کے حبیب نے صحیح فرمایا اور آپ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ آپ اس شخص سے محبت فرمائیں جو ان سے محبت کرتا ہے۔ میرے مالک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، میرے مالک ہم پہ بھی اتنا کرم فرمائیے اور محبت کا ایک طرح میں عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔